بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم تحریک علی گڑھ میں لیکچر ڈی ڈسکس کریں گے۔ لیکچر اے بی سی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے تحریک علی گڑھ کا تعارف، تحریک علی گڑھ کا آغاز اور سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سر سید احمد خان کی ادبی خدمات۔ سر سید نے ادب اور شاعری کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ایک نیا مکتبہ فکر تخلیق کیا۔ سب سے پہلے بچوں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکتبہ فکر کیا ہے، کہ ایک نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کا گروہ مکتبہ فکر کہلاتا ہے، ایک سوچ رکھنے والے لوگوں کا گروہ مکتبہ فکر کہلاتا ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے ادب اور شاعری کی اہمیت کو کیوں محسوس کیا؟ کیونکہ بر صغیر کے اندر مسلمان ادباء اور شعراء کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو سر سید احمد خان کی یہ بہت اچھی سوچ تھی اور اچھا قدم تھا کہ کیوں نہ ان سارے ادباء اور شعراء کو ایک نقطہ نظر کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے اور ایک نیا مکتبہ فکر تخلیق کیا جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہونا تھا کہ بر صغیر کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود تھے ان کی ایک تو نمائندگی ہو جاتی، دوسرا جو ہے ان ادباء اور شعراء کی تحریروں اور ان کی شاعری سے اور ان کے کلام سے بر صغیر کے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو جاتا۔ پھر ہے کہ سر سید نے مسلم ادیبوں اور شاعروں کو بامقصد اور قومی تحریریں پیش کرنے کی دعوت دی۔ یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا سر سید احمد خان نے، چونکہ بر صغیر میں ادباء اور شاعر اور شعراء موجود تو تھے ہی، تو لہٰذا سر سید نے ان کو باقاعدہ دعوت دی کہ وہ ایسی تحریریں لکھیں، ایسا کلام سامنے لائیں، ایسی شاعری جو ہے وہ اس کی اشاعت کروائیں جس سے بر صغیر میں مسلمانوں کے اندر قومیت کا احساس جو ہے وہ اجاگر ہو جائے، بلکہ نہ صرف اجاگر ہو جائے بلکہ پروان بھی چڑھے۔ پھر بیٹا دیکھیں کہ سر سید خود بھی انشاء پرداز تھے۔ انشاء پرداز ہوتا ہے انشائیہ لکھنے والا۔ انشائیہ اردو ادب میں ایک صنف ہے، مضمون کی طرح ایک ادبی صنف ہے انشائیہ، اور یہ بیٹا مضمون ہی کی طرح لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو رائٹر، جو مصنف مضمون لکھتا ہے، مضمون نگار، وہ کیا کرتا ہے کہ اس ساری تحریر کا نتیجہ جو ہے وہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے، اسے انشائیہ کہتے ہیں جی۔ تو سر سید خود بھی انشاء پرداز تھی، لہذا انہوں نے خود بھی کتابیں لکھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی لکھوائیں۔ سر سید احمد خان کی تصانیف: خطبات احمدیہ، سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرنے کے لیے خطبات احمدیہ سر سید احمد خان نے تحریر کیے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ ولیم میور نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا ولیم میور نے اس کتاب کے اندر اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف جو ہے وہ گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا اور اعتراضات لگائے۔ تو سر سید احمد خان نے جب یہ سنا اور پتہ چلا انہیں، تو وہ خاموش نہ رہے اور ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا وہ مجبور ہو گئے کہ میں کیوں نہ ولیم میور کے اسلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے اعتراضات کا جواب دوں، اور ان کے لگائے گئے اعتراضات کا نہ صرف جواب دوں بلکہ ان کی تردید بھی کر دوں۔ تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے اندر لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کے اندر ولیم میور کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات کی تردید بھی کی اور دلائل کے ساتھ انہیں رد کیا اور ان کا جواب بھی دیا۔ پھر بیٹا دیکھیں تبین الکلام، عیسائیت اور اسلام میں مشترکہ پہلوؤں کو نمایاں کرنا۔ بیٹا اس کتاب کا ایک ہی مقصد تھا کہ مذہب اسلام اور مذہب عیسائیت کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور دونوں مذہب کے درمیان جتنی بھی مشترک چیزیں ہیں، مشترک پہلو ہیں، ان کو نمایاں کیا جائے۔ تو مقصد کیا تھا کہ بر صغیر میں چونکہ انگریز آ چکے تھے، انگریز عیسائی تھے، تو سر سید احمد خان کی کوشش تھی کہ مسلمان اور عیسائی بجائے اس کے کہ ان کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھتی چلی جائے، کیوں نہ ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ پھر کتاب رسالہ لکھا انہوں نے اسباب بغاوت ہند، انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر لگائے گئے بغاوت کے الزامات کی تردید کرنا مقصد تھا، کہ انگریزوں نے الزامات لگائے مسلمانوں پر کہ انہوں نے ہمارے خلاف 1857 میں بغاوت کر دی ہے۔ غدر کہتے تھے انگریز اسے، مسلمان کیا کہتے تھے؟ جنگ آزادی، ہندو کیا کہتے تھے؟ جنگ آزادی، لیکن انگریز اسے جنگ آزادی نہیں کہتا تھا، انگریز اسے کہتے تھے، انگریز حکومت یا انگریز سرکار، کہ یہ غدر ہے یا یہ بغاوت ہے۔ تو لہذا سر سید نے اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی وجوہات مسلمانوں نے کریٹ کی
تو وہ صرف اور صرف انگریز اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کا نتیجہ تھی. تو مسلمانوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے. تو لہٰذا انگریزوں کو یہ باور کرانا مقصد تھا اس کتاب اور اس رسالے کے ذریعے کہ وہ مسلمانوں سے جو ہے نفرت وہ ختم کر دیں اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو سر سید کا یہ ایک بڑا اچھا پہلو اور اچھا جو ہے وہ قدم تھا ادبی لحاظ سے جو انہوں نے اٹھایا بر صغیر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے. پھر ہے جی تاریخ سرکشی بجنور. بجنور بیٹا یو پی کا شہر ہے. اس کے اندر بسنے والے لوگوں نے اور اس کے بجنور کے نواب کا نام تھا محمود خان. انہوں نے پہلے تو مغلوں کے خلاف بغاوت کی پھر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. اب مسئلہ یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ بغاوت کس کے خلاف ہے. سر سید نے انگریزوں کو واضح کر دیا کہ جو انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرے وہی باغی ہے اور کوئی باغی نہیں ہے. لہٰذا یہ کتاب تاریخ سرکشی بجنور سر سید نے اس لیے لکھی کہ اس میں مسلمانوں کی خدمات کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے اور انگریزوں کی بے اعتنائی کو نمایاں کیا جائے. بے اعتنائی کیا ہے کہ انگریز مسلمانوں کو ہر معاملے میں نظر انداز کرتے تھے. تو سر سید احمد خان مسلمانوں کی خدمات اور ان کے کارنامے گنوا کر انگریزوں کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ مسلمان آپ کے ساتھ بے وفا نہیں ہیں وفادار ہیں. تو بیٹا اس میں فائدہ بھی مسلمانوں کا ہی تھا. پھر ہے آثار السنادید. اس کا بیٹا مطلب آپ کو پہلے بتا دیں. سنادید سند سے ہے سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے عظیم لوگوں کے آثار اور کارنامے. تو بر صغیر کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد تھا اور یہ انگریزوں کو یا انگریز سرکار کو احساس دلانا مقصد تھا کہ بر صغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اور 1000 سال کے اندر بر صغیر میں انہوں نے کئی تاریخی عمارتیں اور قلعے تعمیر کر دیے ہیں اور اس سے بر صغیر میں مسلمانوں کی کاریگری حکمت عملی دانش مندی سامنے آتی ہے. تو احساس دلانا تھا کہ بر صغیر میں مسلمان 1000 سال رہے ہیں. تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے دور کے ہیرو تھے اور اپنے دور کے بڑے بادشاہ تھے اور وہ بھی کوئی مطلب فارغ البحر انسان نہیں تھے. پھر ہے رسالہ تہذیب الاخلاق. مسلمانوں کو جدید تہذیب اور سائنس کے فیوز سے آگاہ کرنا. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کی جائے اور مسلمانوں کو جدید تہذیب کی طرف راغب کیا جائے اور سائنس کے فیوز کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے کہ سائنس سے وہ استفادہ کر سکیں. چونکہ مسلمان جو ہیں مغربی تعلیم سے متنفر تھے, جدید تعلیم سے متنفر تھے, وہ اسلامی تعلیمات اور مشرقی تعلیمات سے زیادہ جو ہے وہ منسلک تھے. تو چونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان جدید تعلیم بھی سیکھیں حاصل کریں اور انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں. تو یہ رسالہ تہذیب الاخلاق لکھنے کا مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح اور ان کو جدید تہذیب کی طرف راغب کرنا اور جدید علوم یعنی سائنس کے جو جتنے بھی مثبت پہلو ہیں ان کی اہمیت ان کے سامنے رکھنا. اور فائدہ کیا ہونا تھا اس سے مسلمانوں کو کہ وہ جدید علوم اور انگریزی تعلیم سیکھ کر انگریزوں کا اور ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں گے اور اپنی اخلاقی اصلاح کر سکیں گے. بیٹا یہ تھی سر سید احمد خان کی تصانیف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے جو انہوں نے کتابیں لکھی. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ذکر ہم سب سے پہلے کرتے ہیں. ایک بر صغیر کے اندر عظیم ناول نگار ہو گزرے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے ابن الوقت, توبۃ النصوح, میرات العروس جیسی عظیم بڑی کتابیں جو ہیں وہ تحریر کی. پھر ہم دیکھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی. مولانا شبلی نعمانی بھی سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے تھے. تو مولانا شبلی نعمانی نے بر صغیر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الفاروق, الغزالی, المامون جیسی عظیم کتابیں لکھی. پھر سر سید احمد خان کے بڑے گہرے دوست اور ساتھی مولانا الطاف حسین حالی, مسدس حالی انہوں نے لکھی. حیات جاوید, دیوان حالی, مقدمہ شعر و شاعری جیسی عظیم کتابیں انہوں نے تحریر کی. بیٹا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی, مولانا شبلی نعمانی, مولانا الطاف حسین حالی کی سوچ اور تخیل کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی سوچ اور ان کے تخیل پر جو ہے سر سید احمد خان کی جو ہے واضح سوچ کا عکس نظر آتا ہے, واضح جھلک اس کی نظر آتی ہے. اب ہم بیٹا جائزہ لیتے ہیں علمی خدمات کا. 1867 میں بیٹا جب آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اردو ہندی تنازع ہوا. بنارس شہر کے اندر ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوئے
اور ہندوؤں نے اردو کو کہا کہ یہ ہندی زبان ہے، مسلمان کہتے رہے کہ یہ اردو ہے اور یہ ہماری جو ہے شناخت کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اردو زبان کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوا۔ تو سر سید احمد خان نے اس وقتی دو قومی نظریے کی بات کی، تو سر سید احمد خان کے اس دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کرنے سے بر صغیر میں مسلمانوں کی قومیت بھی اجاگر ہوئی، اور اس سے سر سید احمد خان کی جو علمیت ہے اور قابلیت ہے وہ بھی سامنے آئی۔ پھر بیٹا دیکھیں 1873 میں اردو ڈیفینس سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اردو ڈیفینس سوسائٹی سر سید احمد خان نے 1873 میں قائم کی۔ اس کا مقصد تھا کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی زبان کا تحفظ کیا جائے، یا کیسے کیا جائے، مسلمانوں کی ثقافت کو کیسے محفوظ بنایا جائے، اور بر صغیر میں مسلمانوں کی اخلاقی اقدار کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے۔ بیٹا یہ تھا آج کا عنوان سر سید احمد خان کی ادبی خدمات لیکچر ڈی، جسے آج آپ نے مکمل کر لیا ہے، اور اس کے باقی جو عنوانات ہیں سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات، معاشی اور معاشرتی خدمات یا سیاسی خدمات، وہ ہم لیکچر EFG میں پڑھیں گے۔